بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ سبھی اسلامک بھائی بہنوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں رمضان کی مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، روزہ رکھنے سے انسان کو صرف ثواب ہی حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزہ رکھنے سے انسان کئی طرح کی بیماریوں اور خطرناک وائرسوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف روزہ رکھنے سے انسان کی روح کو جتنا ثواب پہنچتا ہے، اتنا ہی زیادہ فائدہ انسان کے جسم اور دماغ کو پہنچتا ہے۔ آج کے اسی ویڈیو میں آپ کو روزہ رکھنے کے 11 ایسے بڑے فائدوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور انشاءاللہ آپ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اور موٹیویٹ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس میں پہنچنا چاہیے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ تو رمضان کے پہلے 2 روزوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے خطرناک اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ نسیں جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہونے لگتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے کے نتیجے میں سر درد، سر کا چکرانا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد جمع ہوتا ہے۔ تیسرے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں چمڑی ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا ہاضمہ سسٹم چھٹی مناتا ہے۔ خون کے سفید جراثیم یعنی وائٹ بلڈ سیلز اور امیونٹی میں بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اسی لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آنتوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ آنتوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے چست محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر بھی چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانی چوٹ یا زخم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اسی لیے کہ آپ کا جسم اپنے بچاؤ کے لیے پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جسم اپنے مردہ سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جن کو عام طور سے کیمو تھراپی سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سیلز میں پرانی بیماریوں اور درد کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ ناڑیوں اور ٹانگوں میں تناؤ اسی عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے، جو امیونٹی کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ 16ویں سے 30ویں روزے تک جسم میں کیا ہوتا ہے؟ جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخ ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، ہاضمے کے سسٹم کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم سے فالتو چربی اور خراب مادے نکل چکے ہوتے ہیں۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو بہترین کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بے شک بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا فائدہ رہا، جسے بے شک ہمارے خالق اللہ رب العزت نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا، مگر دیکھیے اس کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا۔ آئیے اب آپ کو 11 فائدے بتاتے ہیں جو روزہ رکھنے سے ملتے ہیں۔ نمبر 11، بدہضمی اور گیس کی دقت دور ہوتی ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے سے بدہضمی، گیس جیسی بیماریوں سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے، کیونکہ بھوکا رہنے سے انسان کے جسم کو آرام مل جاتا ہے، جس سے بدہضمی، گیس جیسی بیماریوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں
کہ کھانا پینا چھوڑ دینا کئی طرح کی بیماریوں کو دور بھگانے کا ایک بہترین اور قدرتی ذریعہ ہے، کیونکہ انسان جب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر جسم اپنے اندر سے خود بخود کئی طرح کی بیماریوں کو اپنے اندر سے باہر نکال پھینکتا ہے۔ امریکہ کے ایک مشہور ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ بہت سی بیماریوں کا علاج صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا ہی ہے۔ نمبر 10، موٹاپا کو کم کرتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو موٹاپا سے چھٹکارا مل جاتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان 15 سے 16 گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، جس سے انسان کی چربی پگھلنے لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے پورا مہینہ آتے آتے انسان کو موٹاپا سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جو لوگ اپنا موٹاپا کو کم کرنے کے لیے سال بھر ورزش کرتے ہیں، جموں میں پیسے خرچ کرتے، کسرت کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں تاکہ ان کے بدن کی چربی پگھل جائے اور ان کو موٹاپا سے چھٹکارا مل جائے، لیکن وہی لوگ جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو پھر خود بخود ان کے جسم سے چربی پگھلنے کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے انسان کے جسم میں جو بنا ضرورت کا موٹاپا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگ جاتا ہے اور انسان کو موٹاپا سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نمبر 9، بلڈ شوگر کم کرتا ہے۔ آپ کو بتا دیں، روزہ رکھنے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، یعنی جن لوگوں کی ہائی بلڈ شوگر رہتی ہے ان کے لیے روزہ رکھنا کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ کے دوران ہم اکثر کم کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس نہیں ہوتا ہے اور شوگر مینٹین رہتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ایک ڈائبٹیز پیشنٹ ہے تو روزہ رکھنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لیں۔ نمبر 8، حیوانی قوت کم ہو جاتی ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان میں حیوانی قوت کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان بہت سارے غلط کاموں کو کرنے سے رک جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے انسان برے کاموں کو کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان اپنی مالی مجبوری کی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتے ہیں، ان کا ایک ہی علاج روزے کو بتایا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ صحبت کو توڑنے یا کم کرنے کے لیے روزہ ایک بہترین چیز ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے سے انسان زنا جیسے گندے کام سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، پھیپھڑوں کی صفائی ہوتی ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے پھیپھڑوں میں خون جمع ہوتا ہے، لیکن جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کے جسم میں خون کی سپلائی بہت کم ہو جاتی ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے پھیپھڑوں میں جو خون جمع ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگتا ہے، اور اس طرح سے پھر جو پھیپھڑوں میں جمع ہوا خون پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے سے انسان کا پھیپھڑا صاف اور کلین ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، بری لت چھوٹ جاتی ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان بری لتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، جیسے کہ بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور شراب۔ ان جیسی بری چیزوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، یعنی یہ چیزیں تو اسلام میں حرام ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو یہ اسے ایک بری لت لگ چکی ہوتی ہے، کیونکہ نیموں اور قاعدوں میں بندھا ہوا انسان بری عادتوں کو چھوڑنے میں روزہ ہی اس کی مدد کرتا ہے۔ روزے دار کے جسم کو یہ عادت لگ جاتی ہے کہ ان سب چیزوں کے بغیر بھی انسان آسانی سے رہ سکتا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو روزہ نشہ چھوڑنے کی نیو کو تیار کرتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو نشے کو پوری طرح سے دور بھی کر سکتا ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ 21 دن اگر آپ کسی چیز کو اپنا لیتے ہیں یا 21 دن تک آپ اس چیز کو کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور اگر آپ نے گٹکا، تمباکو اور ایسی بہت ساری جو حرام چیزیں ہیں وہ ان کو آپ 21 دن تک نہیں کھائیں گے اور 21 دن تک اگر آپ روزے رکھیں گے تو پیارے دوستو آپ کی یہ عادت بن جائے گی، یہ بری عادت آپ کی چھوٹ جائے گی۔ تو آپ رمضان کے روزے رکھنے کے دیکھیے کتنے سارے فائدے ہیں۔ نمبر 5، دل اور دماغ کو چست کرتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کے دل اور دماغ کو چست اور تندرست بناتا ہے۔ سائنٹسٹوں کا ماننا ہے کہ روزہ انسان کے دل اور دماغ کے لیے
بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دل اور دماغ کو روزہ صحت مند بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے والوں کے پٹھوں میں بھی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی بھی اعتبار سے پھر اس کے پٹھے کمزور نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ کثرت کے ساتھ میں روزہ رکھا کرو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ مگر دوستو، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ 1 مہینے تک بھوکے پیاسے رہ کر کیسے صحت مند ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے کہنا ہے کہ آپ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ کر تو دیکھیے کہ اس طرح سے آپ کے جسم کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، کس طرح سے آپ چست اور تندرست ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کے اندر ایسی تبدیلی اور بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے جو پیسے خرچ کرنے پر بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ نمبر 4، ہاضمہ سسٹم درست ہو جاتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے نظامی ہاضمہ کو آرام ملتا ہے، جس کا سیدھا اثر جگر پر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان 15-16 گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، جس میں ہاضمہ سسٹم کو آرام مل جاتا ہے۔ اور جب ہاضمہ سسٹم کو آرام مل جاتا ہے تو اس کا سیدھا اثر جگر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جب انسان کا جگر درست ہو جاتا ہے تو پھر جسم کے بہت سارے حصے اپنے آپ ہی تندرست ہو جاتے ہیں، کیونکہ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 اور بھی کام کرتا ہے۔ ایسے میں جب جگر کو کھانا ہضم نہیں کرنا پڑے گا تو وہ باقی کے کاموں کو کرنے میں پوری طاقت لگا دے گا، جس سے انسان کے جسم کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ روزہ رکھنے کے بارے میں ایک اہم بات بتائی ہے۔ سائنس کا کہنا ہے کہ کھانا پینا چھوڑنے سے جسم میں ہضم کرنے والی طاقت بھاری ہو کر پوری طرح سے بدن کی صفائی میں لگ جاتی ہے اور ہر طرح کے زہریلے وائرس کو بدن سے نکال پھینکتی ہے۔ نمبر 3، غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا تیسرا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر اور لذیذ کھانا کھانے والے امیروں کو روزہ رکھنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس کی یہ کیفیت ہے تو پھر جو لوگ غریب ہیں، جن کو وقت پر کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، ان کی بھوک اور پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے اسلامی روزوں کو فرض کیا گیا ہے تاکہ امیر لوگوں کو غریب لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے اور پھر وہ ان کی مدد کر سکے، ان کا خیال رکھ سکے۔ اور یہ کرنے سے آپ کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور آپ کا سخت دل پھر نرم ہو جاتا ہے، پھر آپ بھوکوں کی، غریبوں کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، یعنی کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کی بی پی یعنی کہ بلڈ پریشر نہ ہی ہائی ہوتا ہے اور نہ ہی لو ہوتا ہے، بلکہ جتنا جسم کو ضرورت ہوتی ہے بلڈ پریشر اتنا ہی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ 11 مہینے لگاتار بلڈ پریشر سے پریشان رہتے ہیں، وہ لوگ رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیٹ کو آرام ملتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے پیٹ کو پوری طرح سے آرام مل جاتا ہے، جس طرح سے آرام ملنے کے بعد جسم کے دوسرے حصوں میں ایک بار پھر سے نئی تازگی اور طاقت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اسی وجہ سے اچھے سے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پیٹ کو آرام ملنے کے بعد وہ بھی اچھی طرح سے کام کرنے لگ جاتا ہے، جس سے انسان کے جسم کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ڈاکٹروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ بہت ساری بیماریوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین اور قدرتی علاج کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔